نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ آج ہم صبح کے وقت کی برکتوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کی بہت زیادہ تاکید کی۔ صبح کی نماز کی 2 رکعتیں جو ہم فرض نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، یعنی 2 سنتیں، ان کی بہت زیادہ تاکید کی۔ اسی طرح احادیث میں ہمیں صبح کے اذکار ملتے ہیں کہ جن کی تاکید کی گئی۔ تو ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے صبح کے وقت کا آغاز ہی صبح کی نماز کے ساتھ کریں۔ صبح کی نماز کو کسی حال میں بھی قضا نہ کریں، کہ آج کل ہمارے بچوں کی روٹین یہ ہے کہ وہ رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح کو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صبح کی فجر کی نماز جو ہوتی ہے وہ ان کی قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن صبح کا آغاز جب آپ نماز کے ساتھ نہیں کریں گے، صبح کی نماز ہی تو شیطان کے خلاف ہماری پہلی جنگ ہے۔ جب ہم صبح کا وقت کا آغاز ہی نماز کے ساتھ نہیں کریں گے تو شیطان کے لیے تو ہم نے راستہ کھول دیا۔ اب وہ ہمارے پر سارا دن حملے بھی کرے گا، سارا دن ہمیں پریشانیوں میں بھی مبتلا کرے گا، ہمیں وساوس میں بھی مبتلا کرے گا، اور ہر طرح کی جو آج گھروں میں پریشانیاں ہیں، جو آج گھروں میں مشکلات ہیں، جو گھروں میں رزق کی تنگی ہے، جو اور دوسرے مسئلے مسائل ہیں، کئی گھروں میں بیماریاں گھر کر گئی ہیں، تو یہ جو ہمارے معاملات ہیں ان میں سب سے پہلے تو ہم اپنی رات کی روٹین کی عادت بنائیں کہ رات کو وقت پر سوئیں اور صبح کو وقت پر اٹھیں۔ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی تاکید کی کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح کو جلدی اٹھیں، اور یہی سب سے اچھی روٹین یہی ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیشہ ہمیں وہ تاکید کی کہ جس میں دنیا جہان کی برکتیں ہیں۔ تو آپ رات کو جلدی سوتے ہیں کیونکہ سب سے اچھا وقت جس میں سب سے اچھی نیند آپ کی پوری ہوتی ہے وہ شام کو 9 کے بعد آپ بیڈ پہ چلے جائیں، 10 بجے تک اگر آپ سوئیں تو 10 سے لے کر 4 تک کی جو نیند ہے وہ سب سے اچھی نیند کا وقت ہے، اور اسی میں ہی ہم بھرپور نیند لے سکتے ہیں۔ بھرپور انسان اگر اس میں اچھی سے آپ کو نیند آئے تو آپ صبح کے ٹائم بہت فریش اٹھتے ہیں۔ تو صبح سویرے اٹھنے کی ہم اپنی عادت بنائیں۔ اگر کوئی تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، کہ اللہ رب العزت اس ٹائم ویسے ہی پہلے آسمان پر آ کر ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ لیکن اگر ہم تہجد نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم از کم جو فرض نماز ہے، فرض نماز کو اپنی زندگی کا ایک ایسا حصہ بنا لیجئے کہ جس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہ ہو سکے۔ جس طرح کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن کوئی کھانا نہ کھاتا ہو۔ کھانا ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کو کوئی چاہے بھی تو نہیں نکال پاتا۔ تو اسی طرح نماز کو اپنی زندگی کا ایک ایسا حصہ بنائیے کہ اس کو چاہیں بھی تو اپنی زندگی سے نہ نکال سکیں، کیونکہ جو لوگ نماز کے عادی ہو جاتے ہیں وہ کبھی نماز کی سستی کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر پاتے، ان کو سکون نہیں ملتا۔ تو بالکل ایسے ہی نماز کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، اور جو نماز کے بعد کے فجر کی آغاز جب آپ نماز کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو احادیث میں جن اذکار کا ذکر ہے ان کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہ قرآن پاک میں واضح لکھا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، تو شیطان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس وہ ہتھیار موجود ہوں کہ جس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ جنگ لڑ سکیں۔ کہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے، لیکن یہ ایسا دشمن ہے کہ جو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا۔ دنیا میں کوئی انسان ہمارا اتنا بڑا دشمن نہیں ہو سکتا، لیکن شیطان ہر انسان کا اس کی پیدائش سے پہلے ہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو جب شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن ہمارا دشمن ہمیں نظر نہیں آتا، باقی دشمن تو آپ کو نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو آپ کو دیکھ کے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کر رہا، یا آپ کے ساتھ حسد رکھتا ہے، یا کسی قسم کی اور اس قسم کے دلی مرض میں مبتلا ہے۔ لیکن شیطان کو آپ نہیں دیکھ سکتے، تو جو دشمن آپ کو نظر نہیں آتا تو ہمیں اس لیے خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اس کے خلاف، یہ ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں کر رہا ہے اور کیا کیا کس قسم کے فتنوں میں ہمیں مبتلا کر رہا ہے۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرما دیا تو پھر ہم سب کو چاہیے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، ہم خود سیکھیں۔ فجر کا آغاز نماز سے کرنے کے بعد ہم ان مخصوص اذکار کو ضرور پڑھیں کہ جن کے بارے میں ترغیب دلائی گئی، جن کے بارے میں ریکمنڈیشن ہے ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جن کے پڑھنے سے نہ صرف یہ کہ ہم اللہ کے امان میں آ جاتے ہیں،
بلکہ ان کے پڑھنے سے ہمارا دن بھی بڑا خوشگوار گزرتا ہے، اس دن کی اپنی رحمتیں ہوتی ہیں، اپنی برکتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات انہی اذکار کی وجہ سے ہی ہم ان پریشانیوں، ان مصائب، ان مشکلات سے بچے رہتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں، لیکن ان اذکار کی رحمت سے اللہ رب العزت ان کو ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے بعد جب آپ فجر کی نماز پڑھیں، 2 سنت پڑھیں، 2 سنت پڑھنے کے بعد جب آپ 2 فرض پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد ہم آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی جو فضیلت ہے، اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ تعالی، اور اس کی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ہم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد آپ ان اذکار کو پڑھیں اور باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ کسی بھی عمل کو 1 یا 2 دن کرنے سے اس کے اندر چھپے ہوئے جو راز ہیں، جو اس کی برکتیں ہیں، جو اس کی رحمتیں ہیں، آپ ان کو انجوائے نہیں کر سکتے، آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ جو عمل بھی شروع کریں، بے شک چھوٹا ہو، لیکن اس کو باقاعدگی کے ساتھ کریں، اس کو اپنی زندگی کا ایک ضروری حصہ بنا لیں، اور اس کو باقاعدگی کے ساتھ اس پر عمل کریں، اور اس کو اپنے بچوں کو ضرور ضرور سکھائیں، ان کی زندگیوں میں بھی اس چیز کو لائیں۔ ہم اپنے بچوں کو وقت پر سکھاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بچپن سے وہ ان چیزوں کے عادی نہیں بنتے، اور جب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم ان کی تربیت کریں، لیکن اس وقت کو ہم گزار چکے ہوتے ہیں جو سب سے قیمتی وقت تھا، جس میں بچے سیکھنے کے مرحلے میں ہوتے ہیں، جس میں وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ کی ہر بات کو وہ سنتے ہیں غور سے، اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں، کیونکہ شروع میں وہ لا علم ہوتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ دنیا کو ان کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ وہ ہر چیز کے لیے اپنے والدین کی طرف دیکھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان سے پک کرتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں۔ ان کے سوالوں کو کبھی نگلیکٹ نہ کریں، جو سوال بھی کریں ان کو اس کا تسلی بخش اس کا جواب دیں، اور بچپن سے اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ ان اذکار کی عادت ڈالیے، تاکہ ان کی زندگی کا ایک ضروری حصہ بن جائیں، اور اپنی بھی عادت بنائیے۔ اور ان اذکار کو آپ صبح کے وقت بھی پڑھیں، اور مغرب اور عصر کے درمیان، یعنی جو ایسا شام کا سورج کے ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، مغرب سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت، اس میں ان اذکار کی ضرور آپ سب گھر والے بیٹھ کے ان کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں۔ ان اذکار کی بے حد برکتیں ہیں، ان کے بے حد رحمتیں ہیں، ان کے پڑھنے سے آپ ہر طرح کی مشکلوں سے بچے رہتے ہیں، ہر طرح کی پریشانیوں سے بچے رہتے ہیں، آپ کی زندگی میں سکون رہتا ہے۔ ان اذکار کی باقاعدہ تلاوت کیجئے، اور ان کو اپنی زندگیوں کا ایک حصہ بنائیے۔ یہ ویڈیو ان اذکار کی برکتوں کے بارے میں تھی۔ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ، اور اس میں آپ کو ان اذکار کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ وہ کون کون سے ذکر ہیں کہ جن کو آپ کو کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھنے میں آپ کے 10 منٹ صرف ہوں گے۔ 10 منٹ صبح کے ٹائم، 10 منٹ شام کو مغرب کی نماز سے پہلے آپ اس کو پڑھیے، اور بہتر یہ ہے کہ ان کو زبانی یاد کریں۔ جب آپ زبانی یاد کریں گے تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، بعض اوقات آپ شام کے وقت کہیں کسی کے گھر گئے ہوئے ہیں، کہیں انوائٹڈ ہیں، کبھی آپ باہر گئے ہوئے ہیں، کبھی مارکیٹ میں ہیں، کبھی کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ چل پھر رہے ہیں، آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، آپ کپڑوں کی واشنگ کر رہے ہیں، آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں، کہیں پہ بھی اکٹھے بیٹھے ہیں، ایون بعض اوقات آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اس وقت میں، لیکن اگر آپ کو یہ اذکار زبانی یاد ہوں گے تو کوئی بھی چیز آپ کو ان اذکار کو پڑھنے سے روک نہیں سکتی، کیونکہ اگر آپ کو زبانی نہیں یاد ہوں گے تو آپ کو اسپیسیفک وقت نکالنا پڑے گا کہ جس میں آپ ان اذکار کو لے کے بیٹھیں اور ان کو پڑھیں۔ اگر آپ اس کو ایک بار تھوڑی سی محنت کر کے ان کو زبانی یاد کر لیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ گاڑی میں ہیں، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، آپ شاپنگ کر رہے ہیں، آپ کھانا بنا رہے ہیں، آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، تو اگر وہ اذکار آپ کو یاد ہوں گے، آپ اپنا خاموشی کے ساتھ جہاں بھی بیٹھے ہیں ان کو آہستہ سے اپنے دل میں بھی بے شک پڑھ لیں گے، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے۔ خاص طور پہ جو ہماری گھروں میں بہنیں ہیں، میں ان کے لیے تو خاص طور پر یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو زبانی آہستہ آہستہ ان چیزوں کو یاد کریں، کیونکہ گھروں میں اتنی زیادہ بعض اوقات وہ مصروف ہوتی ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچوں والی مائیں، ان کے لیے وقت نکالنا بے حد مشکل ہوتا ہے، تو ان کو تو یہ چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو زبانی یاد کریں اور چلتے پھرتے پڑھیں۔
آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ بچوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، بچے کو اٹھا رہے ہیں، آپ بچے کو چینج کرا رہے ہیں، چھوٹے بچے کو آپ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ بے حد آسان ہے کہ وہ ان چیزوں کو زبانی یاد کریں اور ان کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں۔ لیکن اذکار کو مت چھوڑیے، آپ کہیں پر ہیں آپ ان اذکار کو مت چھوڑیے۔ آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، آپ ڈرائیو کرتے کرتے ان اذکار کو پڑھیں، جب آپ دیکھیں کہ وقت ہو گیا ہے، اذکار کا وقت ہے، تو آپ ان کو ضرور پڑھیں۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی یہ خاص صفت ہے کہ وہ اپنے اذکار کو جو ان کے صبح اور شام کے، کیونکہ صبح اور شام کی تسبیح کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ صبح کے وقت میرا ذکر کرو، میری تسبیح کرو، اور شام کے وقت۔ تو یہ جو دو اوقات ہوتے ہیں کہ جن میں وقت بدل رہا ہوتا ہے، جن میں ٹائم بدل رہا ہے، جیسے صبح کا وقت ہے تو وہ جو درمیان کا وقت ہے، صبح جب سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کا وقت ہے، جو ایسا وقت ہے کہ جس میں وقت بدل رہا ہے، یعنی اندھیرے سے اجالے کی طرف آ رہا ہے، رات سے صبح کی طرف آ رہا ہے، تو اس وقت میں خاص برکتیں چھپائی ہوئی ہیں اللہ رب العزت نے۔ اسی طرح جو شام کا وقت ہے جس میں دوبارہ وقت بدل رہا ہوتا ہے کہ دن جو ہے وہ اب رات میں کنورٹ ہو رہا ہے، تو اس وقت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی خاص برکتیں اور رحمتیں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ دو اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، وقت کا بدلنا، دن اور رات کی ترتیب جو ہے، جو ان کا ایک دوسرے کے بعد آنا ہے، یہ یقیناً اللہ رب العزت کی قدرت کی، اس کے جمال کی، اس کے کمال کی نشانیاں ہیں، اس کی علامات ہیں کہ یقیناً اس کائنات کو چلانے والی کوئی رب کریم کی کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی ہے کہ نہ کبھی ایسا ہوا کہ 2 دن اکٹھے آ جائیں اور رات ان کے درمیان میں نہ آئے، نہ کبھی ایسا ہوا کہ 2 راتیں اکٹھی آ جائیں اور دن کبھی ان کے درمیان میں نہ آئے۔ تو یہ جو پورا کائنات کا ایک نظام چل رہا ہے، جو ہستی اس کو چلا رہی ہے، تو یقیناً اس ہستی کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی تسبیح کرنا، تو یہ تو ہر مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہی ہمارا یہی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے لیے بنایا، اس دنیا کے لیے اللہ نے ہمیں تخلیق نہیں کیا، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے لیے تخلیق کیا تاکہ اللہ رب العزت دیکھے کہ ہم میں سے کون کیسا عمل کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ان اوقات میں جن میں اوقات بدلتے ہیں، صبح سے رات ہوتی ہے یا رات سے صبح ہوتی ہے، ان میں ہم اپنے رب کو نہ بھولیں، اپنے رب کو یاد کریں۔ جب ہم یاد کریں گے تو یقیناً ہمیں دیکھ کے ہمارے بچے بھی اس عمل کے عادی بنیں گے، اس طرح ان کی زندگیوں میں بھی ایمان زیادہ سے زیادہ داخل ہوگا۔ صبح اور شام کے اوقات کی ضرور پابندی کیجیے۔ میرا پیغام آپ تک پہنچانا تھا، آپ اسے دوسروں کو بتائیے، دوستوں کو بتائیے، بہن بھائیوں کو، والدین کو، اپنے شوہر کو، اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کو، اگر شوہر ہے تو اپنی بیوی کو، آپ اپنے بھائیوں کو سمجھائیے، نیک ہدایت کیجیے۔ ہمیشہ اپنے ارد گرد جو بھی آپ کا حلقہ احباب ہے ان کو اچھی نصیحت کیجیے، ان کے ساتھ اچھی بات کیجیے، ایسی بات کیجیے جو ان کو بھی فائدہ دے اور آپ کو بھی فائدہ دے۔ جب وہ پڑھیں گے تو آپ کو اجر ملے گا۔ تو اس چیز کو ہم صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، عمران کی آیت نمبر 104 میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور ان کو برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ تو آپ بھی ایسے ہی لوگوں کی چین میں شامل ہوئیے، ایسے ہی سلسلے سے جڑیے کہ دوسروں کو اچھی بات بتائیں، خود بھی اچھی بات پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں کہ اب قیامت تک کسی نبی کو نہیں آنا، قیامت تک کسی پروفٹ، کسی میسنجر کو، کسی نبی، کسی رسول کو نہیں آنا۔ تو یہ امت محمدیہ کو یہ فریضہ دیا گیا ہے کہ ہم خود بھی اچھی چیزوں کو سیکھیں، ہم دوسروں کو بھی اچھی چیزیں سکھائیں، برائیوں سے ان کو روکیں اور اچھے کام کرنے کا ان کو بھی تلقین کریں کہ یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔